پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے سعودی عرب 2 قدم آگے، سرمایہ کاری 2.2 ارب سے بڑھا کر 2.8 ارب ڈالر کرنے کا اعلان۔ سرمایہ کاری میں مزید اضافے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی شہباز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے تھے، 2.2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق ہوا تھا۔ MOU کی تعداد 34 ہو گئی، 5 پر پہلے ہی کام ہو رہا ہے۔ اس وقت ہی کہا تھا یہ تو ابھی آغاز ہے۔ وزیراعظم نے تعاون پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا، کہا سعودی عرب سے مل کر خوشحالی حاصل کریں گے۔ لاہور میں اسموگ کا خوفناک پھیلاؤ، نظام زندگی رکنے لگا۔ کئی علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن نافذ، تعمیراتی سرگرمیوں اور موٹر سائیکل رکشوں پر پابندی عائد، کمرشل جنریٹر بھی نہیں چلایا جا سکے گا۔ کوئلے اور لکڑیاں جلانے والے فوڈ پوائنٹس بند، رات 8 بجے کے بعد باربیکیو پر پابندی ہوگی۔ رات 10 بجے شادی ہال بند کر دیے جائیں گے۔ ڈیوس روڈ، ایجرٹن روڈ، ٹھنڈی سڑک اور کشمیر روڈ شامل۔ شملہ پہاڑی تا گلستان سنیما تک کا علاقہ حساس قرار۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز اور ایمپریس روڈ پر گرین لاک ڈاؤن، ٹھنڈی سڑک سے علامہ اقبال روڈ بھی شامل۔ اسموگ بن گیا جان کا روگ، لاہور میں دسمبر میں پڑنے والی اسموگ اکتوبر میں ہی جوبن پر چلی گئی۔ پہلی بار 900 کا ہنسا چھونے والے ایئر کوالٹی انڈیکس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ خوفناک فضائی آلودگی میں عام ماسک ناکارہ ہو گئے، گھر گھر بیماریاں پھیل گئیں، نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے مریضوں سے ہسپتال اور کلینکس بھر گئے۔ پنجاب حکومت کا پرائمری سکولز میں چھٹی پر غور، لاہور کے گرد جدید ٹیکنالوجی سے گرین رنگ بنانے کا انقلابی فیصلہ، لاہور گرین ماسٹر پلان کے تحت درختوں کی دیوار بنائی جائے گی۔ مریم نواز کا بھارت سے اسموگ ڈپلومیسی کا اعلان، کہتی ہیں اسموگ کا مسئلہ سیاسی نہیں انسانی ہے، دونوں پنجاب کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہواؤں کو نہیں پتہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد ہے۔ وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب کے ہم منصب کو خط بھی لکھیں گی۔ مریم نواز کی دیوالی پر ہندو برادری کو مبارکباد، 20 دسمبر تک اقلیتی کارڈ متعارف کرانے کا اعلان۔ سر ہاسپٹل کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ اپنی طرز کا یہ واحد ہاسپٹل ہے، اپنا واحد پاکستان کا پہلا سرکاری ورلڈ کلاس ہاسپٹل بننے جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں یہ حکومت کا، کسی بھی حکومت کا، پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے۔ لاکھوں زندگیوں کا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج جلانے جا رہے ہیں۔ جو ایڈوانس سٹیج کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو مرنے کے لیے گھر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، تو ہم نے اس میں ہاسپس ڈالا کہ کوئی آخری سٹیج کا بھی مریض ہو، اس کی پین مینجمنٹ ہوتی ہے۔ تقریباً 53-54 بلین روپیز کا، یہ 55 ارب کے قریب یہ منصوبہ ہے۔ لاہور میں پاکستان کے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا آج نواز شریف کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ نواز شریف کینسر ہسپتال 920 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا فیز اکتوبر 2025 میں مکمل ہوگا۔ یہ محض ہسپتال کا سنگ بنیاد نہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا دیا جلایا ہے۔ کینسر میں مبتلا ہر سٹیج کے مریض کا علاج ہوگا۔ یہ ہسپتال ملک بھر کے عوام کے لیے ہے۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا کو ویڈیو کی مدد سے حملہ آوروں کو شناخت کرنے کا حکم، حملہ آوروں کو شناخت کر کے ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر کی کار پر حملہ ہوا، اس پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ فائز عیسیٰ کو دھمکیوں کا سامنا تھا تو سیکیورٹی کیوں فراہم نہیں کی گئی؟ سانحہ 9 مئی GHQ حملہ کیس، پانی پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم کی تاریخ مقرر، ملزموں پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد ہوگی، چالان کی نقول فراہم کر دی گئیں۔ GHQ حملہ کیس میں شیخ رشید، شبلی فراز، عمر ایوب سمیت 79 ملزموں کے خلاف سماعت ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کوئی بہت زیادہ ہی کالا ہے، دال ساری کالی ہے۔ جس طریقے سے 26 ترمیم کے فوراً بعد ان کی ضمانت ہوئی اور اس کے بالکل فوراً بعد جو ہے پھر بانی چیئرمین کی بہنوں کی ضمانت ہوئی اور آ کر وہ اس وقت جو ہے CM ہاؤس میں برا جمان ہے۔ 27ویں ترمیم کی بڑی باز گشت ہے، 27ویں ترمیم تو ہونی ہے
تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ورک فرام ہوم کرتے ہیں اور جو بار بار ویڈیو پیغامات دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی تو ہمیشہ اسلام آباد کے لیے بہت بڑا جلوس لے کے آتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب والے کتنا بڑا جلوس کے پی لے کے آتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد بشرا بی بی کی رہائی سے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، آج نہیں تو کل 27ویں ترمیم تو ہونی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا 26ویں ترمیم پر یہ لوگ ڈرافٹ بنا کر سائٹ پر ہو گئے، دیکھتے ہیں پی ٹی آئی جلسے میں پنجاب والے کتنا جلوس لے کر آتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی رانا انصار کے گھر آمد، شہید انصار نقوی کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کے ہمراہ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن بھی تھے، کہا دکھ کی اس گھڑی میں شہید انصار نقوی کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ رانا انصار اپنے بیٹے شہزیب نقوی مرحوم کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئیں۔ رانا انصار کے صاحبزادے شہزیب نقوی چند روز قبل ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ادارے ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں، اداروں کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب، بولے پہلے دن سے کہا یہ الیکشن دھاندلی ہے، بات کرو تو غدار کہا جاتا ہے، کہتے ہیں قربانیوں پر شک کر رہے ہیں، جمہوریت کا مقصد نظام میں عوام کی مرضی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا آذربائیجان کا دورہ، جنرل ساحر شمشاد مرزا اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ملاقات، پیشہ ورانہ دلچسپی اور سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا آذربائیجان کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ آذربائیجان کی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ مہنگائی کی نئی لہر، گھی اور خوردنی آئل مزید مہنگا، درجہ دوم گھی 495 روپے کلو ہو گیا، خوردنی آئل کی فی لیٹر قیمت 500 روپے سے بڑھ گئی۔ صرف ایک ہفتے کے دوران گھی اور آئل 100 روپے تک مہنگا ہوا۔ سبزیاں اور پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکے۔ شہری ہو جائیں تیار، مہنگی روٹی کی ہوگی یلغا۔ لاہور میں نان روٹی ایسوسی ایشن نے روٹی 6 روپے مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے کو مسترد کر دیا۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور، آٹے کی پرانی قیمت اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کا مطالبہ۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ، منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا، اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ محسن نقوی کی اسکور سکرین مناسب جگہ نصب کرنے کی ہدایت، کہا منصوبہ ڈیڈ لائن سے پہلے مکمل ہونا چاہیے۔ ایف ڈبلیو او حکام نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ سعود شکیل کی لمبی چھلانگ، ٹیسٹ رینکنگ میں 20 درجے ترقی سے 7ویں نمبر پر آ گئے۔ انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار، نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کا دوسرا نمبر، بابر اعظم کا 18واں نمبر۔ بولنگ میں نعمان علی پہلی بار ٹاپ 10 میں آ گئے، نعمان علی کا 9واں اور ساجد خان کا 38واں نمبر۔ جنوبی افریقہ کے رباڈا نے بھارتی اسٹار بمراہ سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ کون بنے گا نیا امریکی صدر؟ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں 6 روز باقی، ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی انتخابی ریلیاں، ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ کیملا ہیرس نے ریلی سے خطاب میں کہا ٹرمپ جیت گیا تو مخالفین کو جیلوں میں بند کر دے گا۔ ٹرمپ جواب میں بولے کیملا ہیرس امریکی تاریخ کی بدترین نائب صدر ہیں۔ امریکی صدر کے انتخاب میں سوئنگ سٹیٹس کا اہم ترین کردار، صدارتی امیدوار کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ 7 ریاستوں پر مرکوز، ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نیواڈا، شمالی کیرولینا، پینسلوینیا اور وسکونسن سوئنگ سٹیٹس میں شامل۔ صدارتی الیکشن میں سوئنگ سٹیٹس کو وائٹ ہاؤس کی چابیاں قرار دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزراء جنگی جنون میں مبتلا، اسرائیلی وزیر دفاع نے حزب اللہ کے نئے سربراہ نعیم قاسم کو بھی قتل کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایکس پر نعیم قاسم کی تصویر کے کیپشن میں لکھا الٹی گنتی شروع ہو چکی، ایسا ہی ایک بیان عبرانی زبان میں بھی جاری کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، صہیونی فوج نے ایک روز میں 143 افراد کو شہید کر دیا۔
بیت لاہیہ میں 2 رہائشی عمارتیں تباہ، پناہ لینے والے 119 فلسطینی شہید۔ بیت لاہیہ کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا۔ القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی میں 4 صہیونی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ بھارتی کابینہ کے وزیر نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دے دیا۔ کینیڈین نائب وزیر خارجہ کا دعویٰ۔ ڈیوڈ مارسن نے کہا کہ سکھ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنانے کے پیچھے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ ہیں۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ امت شاہ نے خالصتان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیوں کو ہتھیار بنایا۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سکھوں کی آواز دبانے کی کوشش تھی۔ اسپین کے جنوب مشرقی علاقوں میں سیلاب اور مسلسل بارشوں نے تباہی مچا دی۔ تیز رفتار ٹرین پٹڑی سے اتر گئی۔ مختلف حادثات میں 63 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، کئی افراد لاپتہ ہو گئے۔ حالات معمول پر آنے تک متاثرہ علاقوں میں ریڈ الرٹ جاری، تمام عوامی سروسز معطل کر دی گئیں، اسکول اور دیگر عوامی مقامات بھی بند۔ بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو قتل کی ایک اور دھمکی، ملزمان نے 2 کروڑ کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی ٹریفک پولیس کو ہیلپ لائن پر نامعلوم شخص کی جانب سے دھمکی آمیز مختلف پیغامات موصول ہوئے۔ سلمان خان کے گھر پر فائرنگ اور دھمکیوں کے الزام میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا۔